حق من النبوة الا المبشرات، رواہ الشیخان۔ جس وقت سورۃ احزاب کی ہم نے دعا کی اور 27 رمضان المبارک تھا اور ہم بظاہر جتنا پڑھانا تھا اس سے فارغ ہو گئے، تو میں جب اندر گیا آرام کرنے کے لیے تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ امام رازی اور علامہ آلوسی تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں واپس فوراً یہاں آیا، تھوڑی دیر بیٹھا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی اور دونوں بزرگوں کو بخشا اور میں نے معافی مانگی۔ میں نے کہا طبیعت بہت ناساز رہتی ہے، وقت بھی تقریباً ختم ہے، رمضان کے اواخر ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ میں سورہ سبا فاطر تا آخر قرآن پورا کر کے، ایسا درس نہیں ہے، شان و شوکت والا درس ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ تفسیر کبیر ہے اور یہ روح المعانی ہے، تو مجھے کوئی کہتا ہے آپ تو دعا کر کے اٹھ کے چلے گئے اور امام رازی اور امام علامہ آلوسی دونوں وہی آپ کے درس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں فوراً خواب ہی میں سمجھ گیا کہ کام رہ گیا ہے، اور سورۃ سبا اور فاطر تا آخر قرآن۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خواب کی صداقت ہے، سچائی ہے کہ پہلی سے صحت بھی بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں کہتا ہوں فجر میں نے خود پڑھائی، صحت مند ہوں۔ اور جب مجھے کوئی کہے تو میں کہوں کہ آج میں نے فجر نہیں پڑھائی، مجھے بہت دکھ اور درد ہے۔ کل فجر پڑھانے سارا دن نمازیں پھر پڑھاتا ہوں، ظہر عصر مغرب عشاء، لیکن خدا کی قسم جو نقصان فجر میں ہوا ہے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس ان مسلمانوں پر جو نماز فجر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور میں نے نماز فجر کو لحد میں دیکھا ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے آئی تھی۔ ایک حسین اور جمیل جوان ہے، جس جیسے حسین و جمیل کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اور اس کے فوراً بعد ایک اور اس جیسے آیا لیکن بہت تکڑا، اور اس کو ایسا کیا، پیروں کی طرف جاؤ۔ یہ بعد میں آنے والے نے کہا کہ منکر نکیر آ رہے ہیں، آپ آرام سے لیٹے رہے، ہم ہیں نا۔ اتنے میں منکر نکیر آئے، انہوں نے السلام علیکم، ان دونوں میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا، کہ دے دو کاغذ۔ پانچوں سوالات کڑسک کڑسک کڑسک۔ ان کو کہا چلو نکلو یہاں سے۔ یہ جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بات ہو چکی ہے، بس آپ کے لیے یہ جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں تاکہ آپ نظارے اور باغات اور مناظر دیکھیں، پھر اجازت لیں گے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں قرآن مجید ہوں اور یہ نماز فجر ہے، آپ نے ہر دونوں پر بہت محنت کی ہے۔ کہا پہلے عرش پر فیصلہ ہوا کہ فجر سے کہا تو چل، پھر مجھے کہا کہ نہیں آپ بھی جائے، تو میں خوشی سے رونے لگا۔ انہوں نے کہا واہ، آپ کا تو اعزاز و شرف کا مقام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کرم و احسان میں۔ تو میری صحت پہلے سے بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ بہتر ہی رہے گی۔ قرآن کا معجزہ ہے۔ چنانچہ 18-20 کے قریب ٹیسٹ مطلوب تھے، اچانک ہم نے ایک ٹیسٹ کرایا اور اس ٹیسٹ سے اندازہ ہوا کہ وہ بقیہ ٹیسٹ بھی سارے بہترین ہوں گے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید، کیونکہ 2 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے بعض نیک اور سادہ دل ساتھیوں نے 5-6 مہینے پہلے یا شاید اس سے بھی زیادہ، میں یونائٹڈ اسپتال میں اپنے بزرگ اور علماء اور اولیاء کا سرتاج، آستانہ ولایت اور
ارشاد کا چمکتا ہوا ستارہ ڈاکٹر عبدالصمد سے بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وتقبل اللہ مساعیہم الجمیلہ لإعلاء کلمۃ الحق ولتکریم العلماء والصلحاء والطلباء، ان کی خدمت میں تھا اور انجیوگرافی ہونے والی تھی۔ اس دوران ہمارے ایک سادہ ساتھی نے کہیں نیٹ پہ ڈال دیا ہوگا تاکہ لوگ دعا کریں، تو دعا تو بہت ضروری ہے، لیکن وہ کہیں بے موقع اب دوبارہ شائع ہو گیا اور اس وقت لوگ بہت زیادہ غمگین اور پریشان ہو گئے۔ شاید مولانا تشریف لائے، ابھی ہم تھوڑا وقفہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حبل اللہ المتین، وفی روایہ وہو النور المبین والشفاء العظیم، کما ذکرہ شیخنا البنوری محدث ہؤلاء الدہور ونقاد العلم روایتا ودرایتا رفعا ووقفا حدیثا وفقہا، کما فی یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن، وهو تقدیم الشیخ علی کتاب الشیخ امام العصر محدث کبیر الشیخ مولانا انور شاہ الکشمیری الدیوبندی الہندی الذي ينظر نظیره في ساعة الاطلاع لا سيما في الاحادیث والاسانید والآثار بل في الجميع العلوم الاسلامیہ والعلوم العربیہ، کثر اللہ امثالهم واتباعهم ونفعنا اللہ بعلومهم النافعہ الجامعہ الکاملہ، آمین یا رب العالمین۔ تو قرآن کریم، قرآن حقیقت میں یہ فعلان کا وزن ہے، جو کبھی فعلان بھی ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ علم ذات ہے قرآن مجید کا، جیسے لفظ اللہ بزرگ و برتر کا علم الاعلام ہے، اجل الاعلام ہے، اور رحمان شبہ علم ہے، اور محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذات ہے اور احمد شبہ علم ہے۔ اس طرح قرآن کا اول نمبر اعلم الاعلام ہے، اور فرقان اس کا صفت شبہ علم ہے۔ علمی چیزوں سے ہم